عام طور پر یہ شکایت میاں بیوی میں سننے کو ملتی ہے۔ اکثر جوڑے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھی ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ مجھے کیا چاہیے، کیا پسند ہے یا کس چیز کی مجھے خواہش ہے۔ وہ یہ تک نہیں جانتے کہ مجھے کیا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی صاف الفاظ میں اپنے ساتھی کو بتایا، تو اکثر جواب نہ میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی پیار کرتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں، وہ آپ کی ماں نہیں ہے جو جان جائے۔ بہت سی مائیں بھی نہیں جان پاتی کہ ان کے بچے کو کیا چاہیے۔ یہ وہ بالغ انسان ہے جو آپ کو تب ملا تھا یا ملی تھی جب آپ اپنی پرورش پا چکے تھے اور اپنی پسند ناپسند کو کافی حد تک پختہ کر چکے تھے۔ اس انسان کو خود بخود آپ کے خیالات کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اپنے رشتے مضبوط کریں تو ہمیں اپنے الفاظ کا سہارا لینا پڑے گا۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مانگ کر خوشی لی تو کیا فائدہ، لیکن یہ کوئی مفید سوچ نہیں ہے۔ یہ اکثر ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا وہ نہ کر پائے جو ہم چاہتے ہیں، اور ہمیں ثبوت مل جائے کہ یہ بھی ہم سے پیار نہیں کرتا۔ اکثر یہ ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں پہلے زندگی میں پیار کا خلوص کا یقین نہ دلایا گیا ہو۔ تب ہم اس طرح کے ماحول کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، مظلوم بن کر دکھانے کے لیے، اپنی تکلیف ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ممکنہ تکلیف سے بچانے کے لیے۔ یہ ہماری انا ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیل رہی ہوتی ہے۔ ایک مثال لے لیں، بیوی کو سالگرہ کا تحفہ دینا تھا۔ شوہر کو اشاروں میں بتایا گیا، لیکن کھل کر نہیں سمجھایا گیا کہ کیا چاہیے۔ شوہر اپنی سمجھ سے کچھ اور لے آیا تو دل دکھ گیا کہ شوہر مجھ سے پیار نہیں کرتا، تبھی اسے میری خواہشات کا علم نہیں۔ کچھ لوگوں کو سرپرائز پسند ہوتا ہے، لیکن اس سرپرائز میں بھی ان کی پسند کی چیز ہونی چاہیے۔ پہلے فیصلہ کر لیں کہ سرپرائز چاہیے کہ پسند کی چیز چاہیے۔ دونوں بھی اتفاقاً موجود ہو سکتے ہیں، لیکن اگر نہ ہو تو پھر جو کچھ سرپرائز میں ملا اس پر خوش ہونا لازمی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھی نے آپ کو حیران تو کر دیا نا۔ اگر سرپرائز پسند ہے لیکن اندر ہی اندر کسی خاص چیز کی توقع لگا کر بیٹھے ہیں جو نہ ملنے پر مایوسی ہونی لازمی ہے۔ اسی لیے خود سے پوچھ لیں کہ سرپرائز زیادہ پسند ہے یا وہ خاص چیز۔ اگر چیز ہے تو بتا دیں کہ یہ چاہیے۔